اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سبق جاری ہے، جس کی گزشتہ اسباق میں ہم آیت نمبر 231 تک ہم پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ دیکھیں، گزشتہ اسباق میں، گزشتہ آیات میں جس طرح ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے، عدت کے مسائل پڑھے، طلاق کی اقسام پڑھی، تو ہم نے ان میں دیکھا کہ پچھلی آیات میں طلاق دینے والے شوہروں کو اختیار جو دیا گیا وہ بیان ہوا کہ اگر عدت میں وہ رجوع کرنا چاہیں، طلاق کی عدت کے اندر تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر عدت کے بعد عورتوں کا اختیار بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو، جس طرح طلاق ان کو اگر ہو گئی تو ان کی عدت بھی ختم ہو گئی، تو وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے جس سے چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ پچھلی آیت میں طلاق دینے والے شوہروں کو عورتوں پر ظلم کرنے سے روکا۔ اب جو عورتوں کے والی ہیں، عورتوں کے وارث ہیں، ان کے اپنے گھر والے، خواہ وہ اپنے ان کے بھائی ہیں، والدین نہیں ہے دنیا میں، یا والدین میں سے کوئی ہے جو عورت کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، اب اس آیت میں ان کو ظلم سے روکا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر عورتیں دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو آپ انہیں دوسرے نکاح سے نہ روکیں۔ ایسا کہنے کا مقصد کیوں پیش آیا؟ دیکھیں، قرآن مجید ہر جگہ پر ہی مسلمانوں کی، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اور مسلمان مومنین کے لیے خاص طور پر اس وجہ سے کہ یہ مومنین ہی ہدایت لے سکتے ہیں اس سے۔ وہ بندہ جس کا دل پاک ہے، صاف ہے، تقوی والا ہے، وہی ہدایت پکڑ سکتا ہے، قرآن سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، خاص ہدایت۔ تو اب یہاں پر اس وجہ سے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ایک اگر عورت کی، اگر بذات خود عورت کی بات کی جائے تو اس کی اگر ایک شادی ناکام ہوتی ہے تو وہ دوسری اس وجہ سے نہیں کرتی کہ شاید مرد سارے ہوتے ہی ایسے کے، ٹھیک ہے، یا اگر اس کی ایک شادی اگر وہ پسند سے کر لی اس نے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ناکامی کا باعث بنی فور سم ریزن، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اب والدین کو اس پہ غصہ ہے کہ کی نا اپنی تم نے مرضی، تو اب تمہاری شادی نہیں چل سکی، تو اب وہ دوبارہ شادی کچھ وہ بھی نہیں کرنا چاہتی ڈر کے مارے کہ اگلی پتہ نہیں چل پائے گی۔ کچھ گھر والے عورت کے وارث جو ہوتے ہیں وہ نہیں اس کی کروانا چاہتے کہ اب پتہ نہیں اپنی ناراضگیاں ہیں یا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو نہ پہلے نکاح سے منع کیا، نہ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرے سے کیا، وہ کر سکتی ہے عدت پوری کر کے۔ یہ بات یاد رہے کہ جہاں عورت کو نکاح کے لیے پسند کا، یعنی اجازت کا، اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اس کی پسند کا اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے نکاح کرے، یہ بھی ہونا لازم ہے، لیکن اس پر عورت کو بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہاں، جہاں اس کو اختیار دیا گیا اس کے مذہب میں کہ وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی اس کو چوز کر سکے، تو اس چیز کا بھی وہ دھیان رکھے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہی ہے، وہ جو ڈیسیجن لینے جا رہی ہے اس سے اس کے دین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے والدین کی عزت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے،
وہ بے شک اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے جس سے چاہے، لیکن اس کے لیے اس کو معاشرتی پہلو، دینی پہلو پر بھی غور اور فکر کرنا لازمی ہے۔ تو اس آیت میں کیا چیز ارشاد ہو رہی ہے، اس آیت کی کچھ اس طرح سے بھی تفسیر نکلتی ہے کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں، ان کی میں نے ڈیٹیل آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتا دی کہ اگر وہ طلاق بائن ہیں تو وہ نکاح تجدید نکاح کر سکتے ہیں، طلاق رجعی ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر مغلظہ ہے تو اس میں وہ حلالہ کے بعد وہ عورت کو دوبارہ نکاح میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو اگر یہ والی کنڈیشنز کو مد نظر رکھا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ اے شوہروں کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہو اور بعض کنڈیشنز کے مطابق ان کی عدت بھی گزر گئی ہے، تو اے عورتوں کے والی وارثو، اے عورتوں کے وارثو، تمہیں یہ جائز نہیں ہے کہ تم انہیں نکاح کرنے سے روکو، خواہ وہ واپس پہلے سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اگر بائن ہے، طلاق بائن، تو وہ کر سکتی ہیں تجدید نکاح۔ اگر 2 دفعہ طلاق ہو گئی یا 1 دفعہ ہو گئی، طلاق رجعی ہے یہ، تو وہ عورت واپس جانا چاہے لیکن والدین کہیں نہیں نہیں یہ تو ہماری عزت کے خلاف ہو جائے گا، یہ ہوتا کون ہے ایسے 1 دفعہ طلاق دے کے ہماری بیٹی کو واپس بھیجنے والا، تو ہم اس کو مجبور کر دیں کہ باقی کی طلاقیں بھی دے، ہماری بیٹی کوئی فارغ نہیں بیٹھی آئیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کرتے ہیں والدین غلطیاں۔ تو والدین کو منع کیا گیا کہ اس طرح نہ کیا جائے، ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جا رہا ہے اس سے منع نہ کیا جائے۔ اگر عورت واپس اپنے شوہر پاس جانا چاہ رہی ہے اسے نہ روکا جائے، اگر طلاق رجعی ہے تو۔ طلاق بائن ہے اس کے بعد بھی وہ اگر عورت بھی راضی ہے، مرد بھی راضی ہے، تو وہ تجدید نکاح کرنا چاہے، نہ روکا جائے۔ طلاق مغلظہ واقعہ ہو گئی، اب عورت واپس اس شخص کے نکاح میں جانا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ان کیس انفارچونیٹلی اس کا دوسرا نکاح نہیں چل پاتا، دوسرا اس کا جائز رشتہ کسی کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں استوار صحیح سے ہو پاتا، اس کو وہاں سے طلاق ہو گئی ہے، واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی تو اس کو نہ روکا جائے۔ اگر وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہ رہی، وہ کسی دوسرے کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، تو اے عورت کے والی وارثو، اگر اس کی ایک شادی نہیں چل سکی، ایک نکاح نہیں کامیاب ہو سکا، ایک شادی، تو اس کا گھر بسنے دو، دوبارہ وہ جہاں کہتی ہے اس کا نکاح کرو، جہاں وہ بسنا چاہتی ہے، اس کی طبیعت کا، اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہاں پر اس کو نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اگرچہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو بیوی اپنے پہلے شوہر سے بھی، جو میں نے کنڈیشنز بتائی، بار بار میں اس وجہ سے کہتی ہوں جو میں ذکر کر چکی اس لیے میں بیان کرتی ہوں کہ آپ کسی بھی ایک لفظ کو لے کے کوئی ڈیسیجن نہ ذہن میں بٹھا لیں، اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، پہلے سارے مسائل پڑھ لیں جو گزشتہ کے اسباق جتنے بھی ہیں وہ ان میں ڈسکس ہو چکے ہیں، تو کائنڈلی میں کہوں گی کسی ایک آیت کو لے کے کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لینا، کوئی بھی کانسیپٹ نہیں بنانا، باقاعدہ ان آیات کی تفسیر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو احکام الہی کا خاص خیال رکھا جائے، شریعت کی خاص پابندی کی جائے، تو تفسیر اس کی اسی طرح ہوگی کہ اے شوہرو، تم اپنی وہ بیویاں جن کو تم طلاق دے چکے ہو، تو پھر اگر وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ والا بھی ایک بہت ہی برا رویہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ جس شوہر نے طلاق دی سو دی، پھر وہ اس کو کسی اور سے شادی بھی نہیں کرنے دیتا دوبارہ، کہ اگر تم میرے گھر سے گئی ہو تو میں تمہیں کسی اور کا گھر بھی نہیں بسانے دوں گا، نہ میں تمہیں بسنے دوں گا۔ تو اس طرح کی بھی دشمنیاں صدہا بارہا چلتی ہیں۔ تو اسلام ایسے تمام امور سے منع کرتا ہے، ایسے تمام کاموں سے منع کرتا ہے جس میں ظلم کا عنصر موجود ہو اور جو غیر شرعی نہیں ہے اور ان کے کرنے میں کوئی معاشرتی برائی نہیں پائی جاتی، کوئی شرعی برائی نہیں پائی جاتی، تو پھر ایسے کام سے کسی کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کام نہ کرو اور اس کو ہراس نہ کیا جائے کسی بھی طرح سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس کی تفسیر اس طرح بھی کی جائے کہ وہ جو دوسرے شوہر ہیں وہ اگر پہلے سے طلاق یافتہ عورت سے جن سے نکاح کیا، انہوں نے شادی کی، گھر بسایا، تو اگر وہ ان کو طلاق دے دیں، دوسرے شوہر ان کو طلاق دے دیں، تو عورت واپس پہلے شوہر پاس جا رہی، تو پھر وہ کسی راہ میں رکاوٹ بنے کہ نہیں جانا تم نے، اب اس کے پاس تم دوبارہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال اسلام نے ہر پہلو میں جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے اگر ہم سیکھیں تو ایک طرح سے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس آیت کے اندر جو موجود ہے اس میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ خواہ وہ مرد ہے اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ رہنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، ان کو اپنی جس طرح وہ مسلمان ہے، جس پر اس پر ذمہ داریاں ہیں، جس طرح ان کو پورا کرنا ہے۔ اور جو عورت ہے اگرچہ اس کو نکاح کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے کرے اور وہ اپنے نکاح کے بارے میں بالکل خود مختار ہے، لیکن جہاں عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنا نکاح اپنے پسند کے مرد سے کر سکتی ہے، وہاں پر عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شرعی لحاظ سے تمام شرائط پر پورا اترتا ہو نکاح، اور وہ معاشرتی لحاظ سے بھی برا نہ سمجھا جائے، جیسے کہ عام طور پر کہ نکاح میں اگر عورت کو ایک طرح سے اختیار دیا گیا کہ وہ نکاح کر سکتی ہے اپنا خود، وہ اس معاملے میں خود مختار ہے، تو وہ جی بھاگ کے شادی کر لے یا نکاح کر لے، جی اسلام حکم دیتا ہے کہ خود سے کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر گواہوں کے چل پڑتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو ہر طرح کا حق دیا گیا ہے وغیرہ، تو دیکھیں کہ آپ کے اپنے والدین ہیں، ان کا احترام کریں، ان کی مرضی اور رضامندی سے چلیں۔ پھر اس آیت میں والدین کو بھی حکم دیا گیا کہ خواتین عورتیں جہاں پر چاہیں ان کا نکاح کر دیا جائے، اگر تو وہ غیر شرعی طور پر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں ہر طرح سے یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اے عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں، یعنی جب سارے کام شریعت کے مطابق ہیں، کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسا عنصر نہیں نکل رہا جو غیر شرعی ہے، تو پھر ان کو نکاح کرنے سے نہ روکا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آیت کے باقی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نصیحت ہے یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، کہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، بے شک نصیحت کرنے کا کتنا پیارا انداز بیان کیا جا رہا ہے نا یہاں پر، کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جتنے بھی ہم نے آیات اب تک پڑھی ہیں، یہ جتنے بھی میں نے معاشرتی برائیاں ابھی ڈسکس کی ہیں اس آیت میں کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم اس آیت کے حکم کے اینٹی ہی چلتے ہیں، جس طرح گزشتہ میں بھی ہم نے اسباق میں ڈسکس کیا کہ جن جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ہم وہ نہیں کرتے، جن سے منع کیا جا رہا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اتنی ڈیٹیل طلاق سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھی، نکاح سے ریلیٹڈ پڑھی، تو ان تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جسے پتہ ہے کہ روز محشر آئے گا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، شریعت کے خلاف نہیں چلنا، وہ ضرور ان تمام نصیحات پر عمل کرے گا، اور کرتے بھی ہیں۔ مومنین کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے آخر میں، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے۔ بے شک جتنے بھی احکامات ہم نے ان آیات میں ڈسکس کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جتنے ہم نے احکامات سیکھے، ہمیں کہیں پر بھی کوئی سختی نظر نہیں آئی اس طرح کی کہ یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ ہر چیز میں ایک بہت پیاری حکمت، ہر چیز کے پیچھے ہر ایک اللہ کے فیصلے کے ساتھ اتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کا، اگر ہم گہرائی میں جائیں، ریزنز میں جائیں، تو ہمیں ہزارہ ریزن مل جاتے ہیں، اور پھر دل پکار اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے کہاں کہاں پر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، بس ہم ہی ہیں جو دین سے دوری کی وجہ سے اس قدر کنسیپٹ خراب ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے، دین کے قریب اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں پتہ لگ گیا اور پھر ہم سے عمل نہ ہوا تو ہم تو بہت گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس طرح کے غلط کنسیپٹ ہم میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی اور دین سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں تک طلاق کا جو سارے معاملات تھے وہ ڈسکس کر لیے گئے۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پھر مدت رضاعت، دودھ پلانا، اس کی مدت کتنی ہوتی ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب تک آپ کو پچھلے گزشتہ لیکچرز میں سے اور یہاں تک کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دوں گی۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں تمام حکمت میں راز ہیں، بعض ہم پر پوشیدہ ہیں
اور بعض ہم لوگ اپنی عقل سے اگر اندازہ لگائیں تو اس میں بے شک ہم اگر سائنٹیفک طور پر بھی بات کریں تو سائنس آج بولتی ہے کہ جو قرآن کے احکامات آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہو چکے، آج سائنس بولتی ہے کہ وہ تمام کے تمام برحق ہیں۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں آپ، جسمانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، ہمارے جسم کو جن جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، جن چیزوں کے کھانے سے، جن چیزوں کے کرنے سے، اللہ نے ان تمام سے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو دین بھلائی ہے، قرآن بھلائی ہے، اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، بس ہم نے اپنے لیے تمام چیزیں مشکل کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم لوگوں کو تو اتنا علم دیا گیا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم اتنا نہیں ہے ہاں مگر جتنا اے اللہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہی، ایمان یہی کہ اللہ رب العالمین کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بزرگ ترین ہستی کائنات میں اور کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ یہ آیت کی تفسیر تھی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، مرنا اور جینا ایمان بالخیر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاج تار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔